بھائی ایک مسلمان سور نہیں کھاتا، کیوں؟ اس لیے کہ سور کا کھانا یہ صراحتاً حرام کھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ نعت خوانی کی جو فیس ہے اس کا کھانا صراحتاً حرام کھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، ابھی حال ہی میں شبیر برکاتی اور مفتی شہریار کے درمیان جو معاملہ پیش آیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ واقعی آج کے جلسوں کا حال دیکھ کر کے رونا آتا ہے۔ آپ شبیر برکاتی کے ان ویڈیوز کو پہلے دیکھیں۔ میرے مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نہ چاہتا ہے، عربی کالج کا بچہ اس سے اچھی نہ چاہتا ہے۔ بھوچڑ کو نام نہ کھانی ہے۔ کیا کیا تم نے؟ سنیت کو بدنام کیا، بریلیت کو بدنام کیا، مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا۔ آج جلسوں میں نعت خواں جس انداز میں جس بے ڈھنگے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، نعت نبی کے تقدس کو جس طرح سے پامال کر رہے ہیں، بلا شبہ کوئی بھی غیرت مند عالم نعت نبی کے تقدس کو پامال ہوتا ہوا دیکھ کر کے خاموش نہیں رہ سکتا۔ آپ خود فیصلہ کریں، کیا کچھ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا نعت نبی کی یہی عظمت ہے کہ اس بے ڈھنگے انداز کے ساتھ آپ نعت نبی پڑھے؟ نہ پڑھنے والوں کو پتہ چل رہا ہے، نہ سننے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہاں مجھے شبیر برکاتی پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا کہ ہمیں اپنی قوم پر افسوس ہے کہ ایسے نوٹنکی کرنے والے شاعروں کے پیچھے ہماری قوم لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے۔ ایک سب سے اہم بات آپ حضرات کے درمیان شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ جو جاہل خطیبوں کو بلایا جاتا ہے، شاعروں کو نذرانہ دیا جاتا ہے، تو کیا ایسے لوگوں کو نذرانہ دے کر کے بلانا شریعت میں جائز بھی ہے؟ سنیے امام احمد رضا خان کہ یہ لوگ ایک زمانے سے امام احمد رضا خان کے نام پر اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ وہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ نعت خوانی کی فیس لینا دینا دونوں حرام ہے۔ بھائی ایک مسلمان سور نہیں کھاتا، کیوں؟ اس لیے کہ سور کا کھانا یہ صراحتاً حرام کھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ نعت خوانی کی جو فیس ہے اس کا کھانا صراحتاً حرام کھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایسے لوگ کوئی اچھی تجارت کرتے اور اچھا بزنس کرتے۔ انہوں نے نعت خوانی کو، قرآن حدیث کو بزنس بنا کر کے، تجارت بنا کر کے خود بھی حرام کھاتے ہیں اور اپنے بیوی بال بچوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ جو پبلک اپنی محنت اور مزدوری کی کمائی جلسہ کرنے کے لیے دیتی ہے تاکہ قوم کو اچھی اور دینی معلومات پہنچے، اگر جلسے والے ان پیسوں سے کسی شاعر کو نذرانہ دے کر کے بلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پبلک کی حلال کمائی، محنت و مزدوری کی کمائی یہ حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور ان پیسوں کا جلسہ کرانے والوں کو ضرور حساب دینا پڑے گا۔ کوئی اگر یہ کہہ کر کے خود کو تسلی دے یار ہم تو نعت خوانے کی فیس طے نہیں کرتے، جو مل جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ نعت خواں کی نیت اور سوچ میں ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا، ویسے خالیات کون بھیجتا ہے؟ اور ایسے ہی جلسے کرانے والوں کی نیت میں بھی ہے، سوچ میں بھی ہے کہ یار اگر انہیں کچھ نہ دیے تو حضرت ناراض ہوں گے اور دوبارہ ہمارے محفل میں شرکت بھی نہیں کریں گے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ یہ جو مسئلہ ہم نے آپ کو بیان کیا یہ میں نے اپنے گھر سے بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے جو بیان کیا میں نے آپ حضرات کے سامنے اسے پیش کر دیا۔ ڈسکرپشن میں وہ لنک موجود ہے جہاں پر پورا ایک رسالہ ہے۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جاہل مقررین کو بلانا یا پھر نعت خوانی کی فیس دینا لینا یہ حرام ہے۔ اب یہ جان لینے کے باوجود
اگر کوئی جلسہ کمیٹی کسی جاہل مقرر کو بلاتی ہے یا پھر ایسے شاعر کو بلاتی ہے کہ جو فیس باضابطہ طے کرتے ہیں، یا پھر یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو ملے گا، اور یہ اس کو پتا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسے جلسے والوں کو دین اور شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس ذرا سی عزت شہرت کے لیے یہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں چندہ دینے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے جلسوں میں ہرگز چندہ نہ دے جہاں پر خرافات ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، بے حیائیاں، برائیاں ہوتی ہے کہ آپ کی حلال کی کمائی وہ حرام کام میں خرچ کرتے ہیں۔ اور میں تمام جلسے والوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را اب جلسوں کو عین شریعت کے مطابق منعقد کریں۔ آپ کو ہم کو اچھی طرح پتا ہے کہ پچھلے 30-40 سالوں سے بکثرت ہم جلسے کرتے آئے ہیں، لیکن آج تک ہمارا معاشرہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا، آج تک ہم اپنے قوم کو سدھار نہیں پائے، ان کی اصلاح نہیں کر پائے۔ آپ یاد کیجئے کہ آج سے 30-40 سال پہلے کہ پورا سیمانچل اہل سنت کہلاتا تھا، لیکن آج گاؤں کا گاؤں بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا۔ یہ جلسے قوم کو فائدہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ بس اس کی وجہ صرف اور صرف یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے جلسے خود عین شریعت کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ دوسروں کو شریعت کیا سکھائیں گے۔